غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر دستگیر فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے توفیق بخشی، مجھے اللہ رب العزت نے وہ منصب دیا، وہ توفیق بخشی کہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، مذہب کے اندر دو راہیں ہیں، ایک عزیمت کی راہ ہے، ایک رخصت کی راہ ہے۔ دو طریقے سے مذہب پر چلا جاتا ہے، ایک دم ہائی اونچے طریقے سے اور ایک لو طریقے سے، جسے کہا جاتا ہے چلتا ہے چلنے دو۔ جیسے ہماری نماز عشاء کی ہو یا اور کوئی نماز ہو، ہر نماز کے ساتھ نفل نماز کے طریقے جڑے ہوئے ہیں، نفل سسٹم جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کسی ایسے انسان سے پوچھیں جو کام چلاؤ عبادت کر رہا ہو، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ فرض پڑھ لو، سنت پڑھ لو، چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ یہ ایک آپشن ہے آپ کو دیا گیا کہ آپ نہیں پڑھیں گے نفل، چل جائے گا۔ سنتیں غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں، معاملہ آپ کا بگڑا نہیں، چل جائے گا۔ جسے فرض کہا جاتا ہے، واجب کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اس میں تو آپشن ہے نہیں، کرنا ہی پڑے گا، کرے بغیر چلے گا نہیں، ادائیگی ہونی چاہیے۔ اب عزیمت کا معاملہ کیا ہے؟ بندہ خدا کا 5 وقت کی فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کام ایسا کرتا ہے کہ فجر ادا کرنے سے پہلے تہجد کو اٹھ کر ادا کرتا ہے۔ نماز ہماری 5 وقت کی، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، چھوٹی موٹی 2 سورتیں پڑھ لیں، نماز ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بندہ خدا کا، یار خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو کچھ دیر کھڑا ہی رہتا ہوں، پڑھتا ہی رہتا ہوں، تو کوئی بندے 1 پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں، اور خدا کے کچھ بندے وہ کہ پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، اور غوث اعظم وہ کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کر جاتے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں 2 راستے ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا۔ عزیمت کا راستہ جو ہے وہ مردوں کی شان ہے، مردوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، مردوں کو اسی طرز پر چلنا چاہیے، اور جو رخصت کے معاملات ہیں وہ تو راستہ عورتوں کا ہے، عورت اس پر عمل کرے۔ اب میرے بھائی آپ بتائیں ہمارا سسٹم کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ انگوٹھی اسلام کے اندر اجازت ہے، چھوٹی موٹی انگوٹھی اجازت ہے۔ رخصت پر عمل کرنے والا کہے گا چلتا ہے پہن لو، چلے گا پہن لو، لیکن جو عزیمت والا ہوگا نا وہ کہے گا چلتا ولتا کیا ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو اس کا استعمال نہیں ہوا کرے گا۔ عزیمت کی راہ کیسی ہوتی ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہے، مکہ میں رہے، دمشق میں یزید کیا کرتا ہے، آپ کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر اپنے لوکیشن پر جو کرتا ہے، پوچھ تاچھ امام حسین سے نہیں۔ لیکن امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے، حجاز کی سرزمین کو چھوڑ کر کے یہاں پر آ کر کے، یہاں پر کربلا کے اندر آ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو حسین کو برداشت نہیں ہوگا۔ یہ راستہ عزیمت کا ہے، اگر وہ وہاں پر رہتے تو وہ رخصت کا ہوتا۔ غوث اعظم کیا کہتے؟ مردوں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ رخصتوں پر عمل کرے، مردوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عزیمتوں کے اوپر عمل کرے، ڈٹ جائے، مقابلے کرتا رہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتا رہے۔ غوث اعظم اگر اپنے جیلان کے اندر رہے، معاملہ کوئی بھی نہیں، فتنے جہاں اٹھ رہے تھے وہاں اٹھتے رہے، لیکن غوث اعظم کہہ رہے تھے مادرزاد ولی ہے نا کہ یہاں پر رہ کر کے میں اپنی محبتوں کے نذرانے وصول نہیں کروں گا، جا کر کے بغداد کے اندر دین کو زندہ کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ عزیمت اور رخصت 2 راستے ہیں۔ مردوں کی شان کیا ہے؟
عزیمت والے راستوں پر عمل کرے گا. چلتا ہے نہیں, چلانا ہے ہی نہیں. ہوتا کیا ہے, اونچا کیا ہے وہ ہمیں بتاؤ, ہائی کوالٹی کیا ہے وہ ہمیں سکھاؤ, ہمیں یہ سمجھاؤ کہ دین میں زیادہ ثواب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, یہ طریقے سکھاؤ. یہ مردوں کی شان ہوا کرتی ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, دین سکھانے والے آپ کو کیا سکھاتے ہیں آپ وہی سیکھیں گے. دین سمجھنے والے سمجھنا کیا چاہتے ہیں, معاملات اس اعتبار سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے, ہر کوئی جانتا ہے دین مذہب کے ساتھ چھیتر پنڈی تو چلے گی نہیں, دین مذہب کے ساتھ فراڈ تو چلے گا نہیں, لیکن کسی نے بتا دیا ہے ایسا چل جاتا ہے, ایسا چلتا ہے, ایسا ہوتا ہے, اس میں گناہ نہیں ہے, مانا کہ گناہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ثواب کس میں زیادہ ہے وہ بتاؤ, کس طریقے سے ادائیگی کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, وہ سسٹم بتاؤ. ہے نا, آج غوث اعظم کی 11ویں ہے, بیان سننے سے بھی ثواب تو ملتا ہے, قرآن پڑھنے سے نہیں ملتا. تو یہ سستا سودا ہے, یہ سستا سودا ہے. مونگے مرے کی طرح ہم بیٹھ کر کے سن لیں گے, ہیں آسانی کے ساتھ. قرآن پڑھنا ہوگا تو آوڑتو نہیں, پڑھ نہیں سکتے, اونچا معاملہ ہے, عظیمت والا معاملہ ہے, ہو نہیں سکتا, مشکل ہے, مشکل ہے. غوث اعظم کے ماننے والے آج 11ویں کے دن بڑی ساری محفلیں سجائیں گے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان میں کئی سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی, کئی سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے 5 وقت میں حاضری نہیں دی ہوگی. ایصال ثواب کا طریقہ صرف بیان اور نیاز نہیں ہے, ایصال ثواب کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں مولا میں نے یہ 5 وقت, آج جو دن میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے, یہ میں تیرے پیارے غوث کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں. لیکن یہ کون سا راستہ ہے, عظیمت والا. مشکل ہو جاتا ہے, تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں کر سکتے. کیا تو جا سکتا ہے, مردوں کی شانوں پر چلے نا تو جینے میں مزہ آئے, عورتوں کے سسٹم کے ساتھ چلو تو جینے میں پھر مزہ نہیں آتا ہے, بزدلیاں آتی ہے, بندہ بزدل بن جاتا ہے. گھروں میں رہنے والی عورتیں, ان کا کام وہ اندر ڈر خوف کے ساتھ رہتی ہیں. ہم مرد ہیں, ہم ان کے اوپری ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو سہارا اور مضبوط بنانا ہوتا ہے. معاملہ ہی دوسرا ہے. بھائی صاحب کو سہارا کون دیتا ہے نا, معاملہ بگڑا ہوا.